عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، عید الفطر کی نماز سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں ہے اور بعد میں بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کئی مرتبہ عیدین کی نماز ادا کی، لیکن اس 2 رکعت سے پہلے کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی، اس 2 رکعت کے بعد آپ نے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اس نماز میں کوئی آذان نہیں، اس نماز میں کوئی اقامت نہیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا ایک خاص جو مسئلہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے بطور خاص آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کہا کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بطور خاص عورتیں بھی آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 974، صحیح مسلم حدیث نمبر 890 میں موجود ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تمام کواری عورتوں کو اور ہر قسم کی عورتوں کو، یہاں تک کہ اس مسئلہ کو ذرا غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں بیٹھائیں، غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کی عورتیں نکل کر آئیں، یہاں تک کہ وہ عورت، غور سے سننا، وہ عورت جس عورت کو حیض آیا ہو وہ عورت بھی گھر میں بیٹھ کر نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کے بعد اگر حالت نفاس میں ہے وہ عورت بھی گھر میں بیٹھ کر نہیں رہ سکتی ہے، بلکہ وہ نکل کر آئے، ہاں وہ نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ ان وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس بات کو آپ غور سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں غربت کا زمانہ ہے، عورتوں کے پاس برقعے نہیں ہیں، چادریں نہیں ہیں، اوڑھنیاں نہیں ہیں۔ ام عطیہ سوال کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بعض بہنیں ایسے ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی تھیں۔ بعض عورتیں ہیں اللہ کے رسول جس کے پاس چادر نہیں ہے، جس کے پاس اوڑھنیاں نہیں ہے، وہ کیسے نکل کر آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فیصلہ سنایا، آپ نے ایک حکم دیا کہ وہ خاتون جس کے پاس چادر ہے اس بہن کو جس کے پاس چادر نہیں ہے اپنی چادر میں اسے لپیٹ کر لے کر آئے، پھر بھی وہ عیدگاہ میں آئے، مسلمانوں کی واعظ و نصیحت میں شریک ہوں، ان کی دعا میں شریک ہوں، تکبیرات کے کلمات میں شریک ہوں۔ اس عورت کو بھی گھر میں رہنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ پایا، اے اللہ ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے جس قسم کی بھی عبادت کی ہے اے اللہ تو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قیام کیا، جنہوں نے صیام کیا، جنہوں نے اسی طریقے سے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں ان لوگوں میں شمار فرما جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز تراویح ادا کی۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرما لے جنہوں نے رمضان المبارک کے طاق راتوں میں قیام اللیل کیا اور نماز تراویح ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کیا۔ اے اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں شمار فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نکالی، اے اللہ ان کی زکوٰۃ کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے، کسی نے تلاوت کی، کسی نے توبہ کیا، استغفار کیا، صدقہ و خیرات کیا، کسی نے مسجد میں، کسی نے مدرسوں میں، کسی نے غریب اور فقراء مسکینوں میں، اے اللہ سب کی زکوٰۃ اور صدقات کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری ہر قسم کی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، اور ہماری جو لغزشیں ہوئی ہے ان رمضان کے مہینے میں اے اللہ تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو درگزر فرما دے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ رب کریم ہم میں سے جو مرحوم اور مرحومین ہے اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی ہے افطاری کے وقت، جن کے مرحوم رشتہ دار ہیں اے اللہ تو انہیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ تو اس وقت اپنے
بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم نے دعائیں کی ہے، بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی ہے، اے اللہ ہماری احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو رب کریم جہنم کی عذاب سے نجات دے دے۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی نے افطاری کی دعوت دی ہے، کسی نے سحری کی دعوت دی ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے اور تو اپنی فضیلتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین خصوصی طور پر ہم اہل فلسطین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی تو غائبی طور پر مدد فرما، اے اللہ تو نے ہمت اور استقامت عطا فرما، اے اللہ جو ان کے مرحومین اور مرحومات ہیں، اے اللہ تو نے شہادت کا درجہ عطا فرما، اے اللہ یہود و نصارہ کی ساری سازشوں کو اے اللہ تو ناکام کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے تو نے روم کو فارس پر غلبہ دیا تھا، جس طریقے سے تم نے رومیوں کو، ایران جو سپر پاور بنا ہوا تھا، اے اللہ ان کو تو نے نست نابود کر دیا تھا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ ان مسلمان کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو جس طریقے سے رومی کی تو نے مدد کی ہے، اے اللہ اسی طریقے سے اہل فلسطین کے مسلمانوں کو مدد فرما۔ جس طریقے سے ایران اور فارس کے تو نے آتش پرستوں کو، مجوسیوں کو تو نے نست نابود کیا، اے اللہ انہیں بھی تو نست نابود فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔